بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ آج ہمارا جو ارادہ ہے نوادر الحقائق شرح کنز الدقائق مسائل کی جو ایک دقیق کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے، اس کے مقدمے میں سے ہم نے جو ہے پڑھنا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ پہنچی اس لیے فقہاء کرام و محدثین عظام نے حدیث کے 3 درجے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، درجے ہیں: خبر متواتر، خبر مشہور، خبر واحد۔ یعنی حدیث کے یہ تینوں مطلب وہ ہیں قسمیں، آسان سی بات۔ خبر واحد یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ فقہ اسلامی کا سب سے بڑا ماخذ اور سرچشمہ یہی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی تحقیق اور جستجو کی تحقیق میں علماء اسلام نے اتنے حزم و احتیاط اور دل سوزی اور جگر سوزی سے کام لیا ہے کہ تاریخ عالم میں اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ چنانچہ آج بھی حدیث کا ایک عام عالم اور محدث صحاح ستہ، یعنی جو 6 سات ہیں، سبعہ ستہ مطلب 6 ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحاح صحیح جو حدیث کی بڑی کتابیں 6 سیاستہ کی کسی حدیث کے بارے میں یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کس قدر واسطہ ہے، اور پھر ان کے سلسلہ میں یہ تحقیق بھی کی جا سکتی ہے کہ عدل و ثقاہت و قوت حافظہ ہر لحاظ سے ان کا کیا مرتبہ ہے، اور پھر اس پورے سلسلہ سند میں کہیں ایک راوی بھی کسی درجہ میں بھی ناقابل اعتبار پایا جائے تو وہ حدیث ضعیف اور ناقابل استدلال بن جاتی ہے۔ علماء نے اس کے لیے ایک مستقل فن اسماء الرجال کی بنیاد ڈالی، جس کے ذریعے حیرت انگیز طور پر لاکھوں انسانوں کے حالات محفوظ کر دیے گئے، یعنی صحابہ کرام وغیرہ جو حدیث نقل کرتے ہیں ان کے اس کتاب میں حالات وغیرہ محفوظ کیے لکھے گئے۔ ان لوگوں پر حیرت ہے جو اتنے مضبوط ذرائع سے آنے والی خبر کو بھی ناقابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ سنت کو خود قرآن کریم نے حجت قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کے وحی ہونے اور افعال کے ہر غلطی سے پاک ہونے کی شہادت قرآن پاک نے قسم کھا کر دی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہش باتیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی اپنی طرف سے نہیں باتیں کرتے۔ ان ہوا اللہ وحی یوحا، ان کا ارشاد میری وحی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحابی فرماتے ہیں نا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ایک صحابی لکھتے رہتے ہر چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں، دوسرے صحابی کہتے ہیں نہ لکھا کرو بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کس حال میں ہوتے ہیں، کبھی کس حال میں ہوتے ہیں، کبھی خوش کبھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو ان کو جنہوں نے منع کیا تھا، فرمایا نہیں، میں جو بھی فرماتا ہوں حق فرماتا ہوں، جو بھی فرماتا ہوں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر حال میں خوشی غمی سوتے جاگتے، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے، لہذا لکھا کرو۔ ان لکھے ہوئے کی آج اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے، جو ہم پڑھتے ہیں حدیثیں وغیرہ اور اوپر سے گزر جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ اور عقل بھی نصیب فرمائے، ادب بھی نصیب فرما دے میں۔
ٹھیک ہے جی، اور دوسری جگہ صاف الفاظ میں حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، ٹھیک ہے جی، یعنی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے یعنی جو رسول دیتے ہیں اس کو لے لو، جس سے منع کرے منع ہو جائے۔ یہ تھا سنت کا، قرآن کا سنت کا ذکر۔ اب تیسرا ماخذ اجماع ہے۔ اجماع کیا ہوتا ہے جی، سمجھ آ جائے گا۔ لغت میں اجتماع متفق ہونے کو کہتے ہیں، لغوی معنی کے اعتبار سے اتفاق اور اجماع ایک ہی چیز ہے، مگر اصطلاح شریعت میں ایک خاص قسم کے اتفاق کو اجماع کہا جاتا ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانہ کے تمام فقہاء مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر متفق ہو جانا اجماع ہے۔ یہ اجماع فقہ کا تیسرا ماخذ اور احکام شرعیہ کے 4 دلائل میں سے ایک ہے، یعنی قرآن، سنت، اجماع یہ تیسرا ہے۔ جس مسئلہ کے شرعی حکم پر اجماع منعقد ہو گیا ہے اسے اجماعی فیصلہ یا مسئلہ اجماعیہ یا مسئلہ مجمع علیہا کہا جاتا ہے۔ اس کی حیثیت احکام شرعیہ کی دلیل اور فقہ کا ماخذ ہونے کے اعتبار سے وہی حکم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے۔ جس طرح سنت متواترہ دلیل قطعی ہے اور سنت غیر متواترہ دلیل ظنی ہے، اسی طرح جو اجماعی فیصلہ ہم تک تواتر سے پہنچا ہو وہ فقہی احکام کے لیے دلیل قطعی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تواتر مطلب ایک کنٹینیو، ایک سلسلہ بر سلسلہ آتا ہے۔ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ کڑی بکڑی، ٹھیک ہے جی، جس میں واسطے ہوں، یعنی کہ ایسے مطلب بے ترتیبہ نہیں، تواتر کا یہ مطلب پہنچا ہو وہ فقہی احکام کے لیے دلیل قطعی ہے، اور جو تواتر کے بغیر قابل اعتماد روایت سے پہنچا ہو وہ دلیل ظنی ہے، یعنی دلیل قطعی اور دلیل ظنی بھی یہاں پہ سمجھا رہے ہیں۔ اجماع کو خود قرآن و سنت نے حجت قرار دیتے ہوئے مسلمانوں پر اجماع کی پیروی ایسی ہی لازم قرار دی ہے جیسی وحی سے ثابت شدہ احکام کی پیروی لازم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے بتایا کہ آخرت میں جو سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو ملے گی وہی سزا ان لوگوں کو دی جائے گی جو مسلمانوں کا متفقہ دینی طریقہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ ارشاد من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا، یہ 5ویں سپارے کی۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر ظاہر ہو چکا ہو اور سب مسلمانوں کے دینی راستہ کے خلاف چلے گا تو ہم اس کو دنیا میں جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا امت کے متفقہ فیصلہ یعنی اجماع کی مخالفت گناہ عظیم ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی امت بنایا ہے جو نہایت اعتدال پر ہے، درمیانی ہے، متوسط ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور تمہارے قابل شہادت اور معتبر ہونے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے۔ معلوم ہوا کہ اس امت کے جو اقوال و اعمال متفقہ طور پر ہوں وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست اور حق ہیں، کیونکہ اگر سب کا اتفاق کسی غلط بات پر تسلیم کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد امت وسطا کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو گواہ قرار دے کر دوسرے لوگوں پر اس بات کو حجت قرار دیا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ اس امت کا اجماع حجت ہے۔ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اجماع کا حجت ہونا صرف صحابہ کرام یا تابعین کے زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر زمانہ کے ساتھ مسلمانوں کے اجماع معتبر، کیونکہ آیت میں پوری امت کو خطاب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اجماع کی حقانیتوں کو زیادہ صراحت اور تاکید سے بیان فرمایا۔ اس سلسلہ کی احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا مجموع حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے۔ اجماع کی 3 قسمیں، اجماع قولی، اجماع عملی، اجماع سکوتی۔ اجماع کی ان 3 قسموں میں وہ سے پہلی 2 قسمیں تو سب فقہا کے نزدیک حجت ہیں، البتہ تیسری قسم یعنی اجماع سکوتی کے حجت ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام احمد، اکثر حنفیہ اور بعض شوافع کے نزدیک یہ حجت قطعیہ ہے، اور امام شافعی، اکثر شوافع
اور اکثر مالکیہ کے نزدیک حجت ہی نہیں، اور بعض فقہا نے اسے حجت ظنیہ قرار دیا ہے۔ چوتھا ماخذ آخری جو ہے قیاس ہے۔ قیاس کا لغوی معنی تقدیر اور مساوات کے ہیں۔ تقدیر کے معنی اندازہ کرنے اور ناپنے کے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے قص نعل بن نعلی، قسن نعل بن نعلی، ایک جوتے کا دوسرے جوتے کے ساتھ اندازہ کر، یعنی اس کو ناپ، یعنی جوتا لینے جاتے ہیں تو ہم جو دوسرا جوتا لے جاتے ہیں، اس کے ناپ کا جوتا دو بھائی، اور اس کو کہتے ہیں کسن نعلا بن نعلی، اس کو ناپ اور مساوات کے معنی برابری کرنے کے ہیں جیسے بولا جاتا ہے فلان لا یقاس بفلان، فلاں فلاں کے مساوی اور برابر نہیں ہو سکتا۔ اصطلاح شریعت میں قیاس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ زیادہ مقبول تعریف فقہاء کرام کے ہاں یہ ہے تقدیر فرع بالاصل فی الحکم والعلہ، یعنی فرع کو حکم اور علت میں اصل کے برابر کرنا۔ قیاس کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے: اصل یعنی مقیس علیہ جس پر فرع کو قیاس کیا جاتا ہے، یہ فرع یعنی مقیس کے جس کو اصل پر قیاس کر کے اس کا حکم جاننا مقصود ہوتا ہے۔ حکم کو جو اصل یعنی مقیس علیہ میں کتاب و سنت یا اجماع سے ثابت شدہ ہو۔ علت یعنی وہ وصف جو اصل و فرع، اصل مطلب جڑ کو بولتے ہیں، فرع شاخ کو بولتے ہیں، کے درمیان مشترک ہو، اور مقیس علیہ میں حکم کی بنیاد ہو، اور اس وصف کی وجہ سے حکم کو مقیس علیہ سے مقیس کی جانب منتقل کیا جائے۔ یہ انشاءاللہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، لیکن آگے انشاءاللہ سمجھ آئے گا سبق۔ اس کو آسان اور عہد جدید کی تعبیر میں منصوص احکام کو غیر منصوص واقعات میں نظائر بنانا کہہ سکتے ہیں۔ گو اس کا درجہ چوتھا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عملاً فقہ کا سب سے بڑا حصہ اسی اصول پر مبنی ہے، اور یہی ہے جو ہر زمانہ میں فقہ اسلامی کو زندہ اور حالات و زمانہ سے ہم آہنگ رکھتا ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی یعنی ایڈوانس مسائل کے لیے قیاس استعمال ہوتا ہے، آسان الفاظ میں سمجھیں ہم لوگ، اور یہ اجماع سے وسیع تر اور آسانی سے ممکن العمل حجت یا طریقہ ہے، اور شریعت کا نہایت اہم اور وسیع الاثر ماخذ ہے۔ اس کے جواز کی سند خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجنا چاہا تو ان سے جو گفتگو ہوئی وہ ابو داود میں اس طرح یعنی کتاب میں اس طرح نقل کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان يبعث معاذ الى اليمن كما قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال قضي بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال اجتهدوا رأني ولولا قلوا فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ابو داود کتاب الاقضیہ باب اجتہاد الرأی فی القضاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں صراحت نہ پائے کو تولو، صراحت نہ پاس کو عرض کیا پھر رسول اللہ کی سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سنت رسول و کتاب اللہ میں بھی نہ یہ پائیں ہوگا یا پاؤ، ٹھیک ہے جی کو، تو پھر حضرت معاذ نے کہا تو پھر میں اپنی رائے سے یعنی یہ قیاس والی اجتہاد کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جسے اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مکتوب میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ کو فصل خصومات و معاملات کے سلسلے میں اسی نوعیت کی ہدایت دی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ چار ماخذ ہیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کا آگے بھی کنٹینیو کیا جائے۔ اس ریکارڈنگ کو رکھتے ہیں اسٹاپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔